الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اپنے بچوں کو ادب اور اچھی تعلیم دینا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت نہیں دیں گے، اخلاق و آداب نہیں سکھائیں گے، اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں کرائیں گے، اللہ و اللہ کے رسول کے احکامات کی تعلیم نہیں دیں گے تو جہنم سے کیسے بچ سکیں گے؟ ایک مشہور و معروف حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے سوال کرے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ماں باپ سے ان کے بچوں کے بارے میں سوال کرے گا، کیونکہ اولاد یہ بچے ہیں اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی امانت بھی ہیں، اللہ کی نعمت بھی ہیں۔ امانت اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کی چیزیں، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، امانت ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال کی عمر میں بھی اولاد دی، 110 سال کی عمر میں بھی اولاد دی، کتنی منتوں، سماجتوں، کتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا۔ اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے، اس لیے بھی امانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، کوئی 2 سال میں چلا جاتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ فرماتا ہے ہم جس طرح چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ چاہتا ہے جب ہم چاہتے ہیں تو بیٹیاں دیتے ہیں، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور ہم چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور ہم چاہتے تو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہتا ہے دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی امانت کے اندر اگر ان کی تربیت کری، ان کی صحیح تعلیم، صحیح آداب، صحیح اخلاق کی تعلیم دی، اللہ کے رسول کے احکامات کی تعلیم دی، قرآن کریم کی تعلیم دی، یہ اولاد ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے جنت کے درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ہم نے صحیح تعلیم، صحیح تربیت نہیں کری کہ آخرت کے لیے خسارے اور گھاٹے کا سبب بنیں گے۔ اور اللہ کی نعمت ہے، اس لیے نعمت ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، جب کوئی اللہ کی نعمت میں شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے اولاد دی، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر صحیح تربیت، صحیح تعلیم دی تو جنت کا ذریعہ بنے گی، صحیح تربیت، صحیح تعلیم نہیں دی تو یہی جو ہے جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ یا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، یا پھر آخرت میں خسارے کا ذریعہ ہے۔ مطلب تو یہ خود تو خسارے میں، ٹوٹے میں اور آخرت کے اندر گمراہوں میں رہے گی، لیکن قیامت کے دن ہمیں بھی مجرمین کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ یہ تو خود جہنم کا ایندھن بنے گی اور ہم کو بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی، اگر ہم نے صحیح تربیت اور صحیح تعلیم اولاد کو نہیں دی۔ ہم دیکھیں ہمارے بزرگوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے اولیاء کے، اللہ کے ولیوں میں دیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے ولی بنے، ان کے پیچھے کن کا کردار ہے، ان کی تربیت کس نے کی ہے۔ تو بھائی دوست بزرگوں، ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے، ان کی ماؤں کا کردار ہے۔
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی علیہ رحمہ، نانوتوی علیہ رحمہ، شیخ الہند علیہ رحمہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جو ہیں کہ تربیت میں کن کا ہاتھ ہے؟ یہ ان سب ماؤں کا ہاتھ ہے کہ ان ماؤں نے ان کو کس طریقے سے ایک محنت کر کے علم و ادب سکھا کے ان کو کندن اور انسان بنا. جس طریقے سے خواجہ اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے اوپر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، اور کتنے مسلمانوں نے توبائیں کی ہیں، کتنے مسلمان نے توبہ کی. فرمایا کہ تیرا کردار نہیں ہے بلکہ یہ تو میرا ہے، اس کے اندر تو میرا ہے کہ میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کس طریقے سے ان کی ماں نے اللہ سے لینے کا طریقہ سکھایا، کس طرح سے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا، کیسے تربیت کری کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی بنے. اگر ہم احادیث نبویہ سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے بچوں کی تعلیم و تربیت کس طریقے سے فرمائی. سب سے پہلے صحابہ اکرام کے دور میں سب سے پہلے بچوں کو 5 چیزوں کی تعلیم دی جاتی: توحید اور ارکان اسلام کی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے سیرت اور طریقوں سے محبت، قرآن کریم کا علم، آداب و اخلاق کا علم، دعائیں اللہ سے مانگنا. یہ 5 چیزوں کی تعلیم انہیں سب سے پہلے دی جاتی تھی. یہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر بچوں کی زندگی میں اگر 5 چیزیں آ جاوے اور اعمال و عمل آ جاوے تو یہ اس کے لیے اسلام پہ جمنے کا ذریعہ ہے، اسلام پر چلنے کا ذریعہ ہے. یہ 5 چیزیں اس کو سارا دین اس کے اندر سمایا ہوا ہے. ان 5 چیزوں کے اندر کہ پکا سچا مسلمان مومن بن جاتا ہے اگر اس کے دل و دماغ کے اندر اور اگر اس کے سینے کے اندر اگر ان 5 چیزوں کی تعلیم دی جائے. تو لفظ اللہ سکھاؤ، اور جب زبان چلنے لگے، اچھا بولنے لگے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دو. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ، اور جب موت کا وقت قریب آئے تو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ تعلیم اور تربیت تھی. کس طریقے سے صحابہ اکرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تعلیم و تربیت بچوں کی فرماتے. اگر بچپن سے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں اللہ کی وحدانیت، اسلام کے ارکان، موٹی موٹی دعائیں، سنتیں، اور یہ اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ سے مانگنے کا طریقہ، سنتوں کا طریقہ اگر ان کے دلوں کے اندر بس جاوے، جم جاوے، بھائی دوستو بزرگوں، اگر ان کا ایمان کامل و مکمل ہو گیا تو پھر ان کے لیے خطرہ نہیں رہتا کہ بددین ہو جائیں گے، یہ بے دین ہو جائیں گے، یہ نافرمانی کا خطرہ نہیں رہتا. تو اسلام ان کے دلوں کے اندر جب راسخ کر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے فکر کی ضرورت نہیں رہتی. پھر چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے، دنیا میں کسی فیلڈ میں جائے، لیکن اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں سب کچھ ہے. تو پہلے ہمیں مسلمان بننا، اس کے بعد سب کچھ بننا. آج عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو ہم ان کو جو ہے مدرسے کی بجائے، ان کے دینی تعلیم کی بجائے، قرآن و فکر کی بجائے ہم ان کو جو ہے غیر مسلموں کے اسکولوں میں کے اندر بھیجتے ہیں. اور گندی فضاؤں میں، گندے ماحول میں وہ ساری جو پوری سیلٹ رہتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ زنگ لگ جاتا ہے. جب بچپن میں اللہ کے رسول کی باتیں نہیں اگر سینے میں نہیں ڈالی گئی، ان کے دلوں میں نہیں ڈالی گئی تو بڑے ہو کر وہ کہاں دین پر چلیں گے، کہاں دین اور اسلام کو فالو کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی نعمت، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدردانی کریں اور ان کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت کریں تاکہ آخرت کے اندر ہمارے لیے ذخیرہ بنے، جنت کا ذریعہ بنے.
اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو اس کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔